جھکنے نہیں دیتا حرم سہارا کے بچوں کا کہ پیسہ جہاں چاہیں ہم اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے، دین کے نام پر قوالیاں کرتے ہیں، مشاعرے کرتے ہیں، مرد اور عورت کا خلط ملط کرتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. پھر کہتے ہیں ایک طرف مرد بیٹھے گا، ایک طرف عورت بیٹھے گی، دونوں ملے ہوئے رہیں گے اور مشاعرے ہوتے ہیں، یہاں سے مرد کہے گا، وہاں سے عورت کہے گی. یہ اس کا نام دین ہے؟ یہ کفاروں کے طریقے کو استعمال کرنے کے بعد میں ہم سمجھتے ہیں ہم کسی بزرگ کو راضی کر لے جائیں گے. تو یاد رکھنا قیامت میں سوائے جہنم کے اور دوسرا ٹھکانہ نہیں ہوگا. یہ عمل رہا تو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہی دین ہے. یاد رکھو اس کو دین سے نہ جوڑو. بزرگوں نے جس شریعت محمدی میں، یاد رکھنا شریعت کسی پیر کے ایجاد کیے ہوئے معاملات کا نام نہیں ہے. کسی پیر صاحب نے کہہ دیا، میں نے کہہ دیا تو تمہارے لیے ہو جائے گا. نہ، شریعت مصطفیٰ کا قانون ہے. اس میں ترمیم کا اختیار کسی صحابی کو نہیں ہے. بے شک حق ہے. کسی صحابی کو نہیں، جو انبیاء کے بعد میں کائنات میں سب سے ممتاز طبقہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سب سے ممتاز طبقہ، ان صحابی کو بھی اس شریعت میں تبدیلی کا اختیار نہیں ہے. بے شک. تو پھر آپ اور ہم یہ کہیں گے کہ نہیں ضرورت ہے اور ہو جائے گا. تو نہیں، حضور کا یہ شریعت محمدی میں، حضور کی شریعت میں، اس شریعت میں تصرف کا اختیار صرف حضور کو ہے. حضور چاہیں تو کسی کے لیے حرام کو حلال کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مرد کو سونا پہننا حرام، بے شک. حضور نے حضرت سراقہ کے لیے حلال کیا سبحان اللہ. سونا پہننا. آج کل اکثر یہاں پر تو میں نے ایک عام رواج دیکھا کہ لڑکوں کے گلوں میں ایک چین ہوتی ہے، چاندی کی ہو، سونے کی ہو، ہاتھوں میں وہ بریسلیٹ ہوتے ہیں اتنے زیادہ، اور لوگ سمجھتے ہیں اور اس کو پہننا ایک شان سمجھتے ہیں. 3 انگوٹھیاں پہن لیے آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، چینیں پہن کر سمجھتے ہیں یہ تو کافروں کا طریقہ ہے. اور یہی جو پہنا ہے جہنم میں قیامت کے دن یہی آگ کا جو ہے وہ قلادہ توق ڈالا جائے گا گلے میں، جہاں جہاں پہنا تھا. اس کو خوب کوئی اس کو حرام سمجھتے ہی نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں، علم ہی حاصل نہیں کیا. جس سے ملے اس نے کہا پہنو، جائز ہے. علم ہی حاصل نہیں کیا. اور کبھی اس طرف جانے کی حدیث پاک میں آیا دیہاتی اپنے کم علم کے سبب جہنم میں جائے گا. کم علم کے سبب جب اس کو جہنم میں لے کے جایا جائے گا تو وہ کہے گا مولا ہم تک کوئی بتانے والا پہنچا ہی نہیں، ہمیں کیسے پتا چلتا؟ تو اللہ فرمائے گا کیا تم پر میری نشانیاں ظاہر نہیں ہوئی؟ اللہ فرمائے گا کیا تم نے سورج کو اگتا ہوا نہ دیکھا؟ کیا آسمان کو اب بارش پانی برساتا ہوا نہ دیکھا؟ زمین کو سبزہ ہوا اگاتا ہوا نہ دیکھا؟ کیوں تم نے کوشش نہیں کی کہ حق کو پہچاننے کی؟ یہ کم علمی. وہ 5 انگوٹھیاں دے دی بچوں کے ہاتھ میں، گلے میں پہنا دی چین، اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. اور پھر کہتے ہیں پریشانی آنے کے بعد میں کہ پریشانی آتی ہے، ہاتھوں میں دھاگے پہن لیے کفاروں کا طریقہ، اور دھاگے پہن کے کہہ دیے غریب نواز کی نشانی ہے. غریب نواز کی نسبت، غریب نواز اس کو نہیں کہتے. غریب نواز کی نسبت ہوگی تو نماز نہیں چھوٹے گی. غریب نواز نے زندگی میں ایک نماز نہیں چھوڑی تھی. محبت ہے غریب نواز سے تو نماز پڑھو نا. نماز پڑھنی نہیں ہوتی ہے، اور دھاگے پہن کے کہتے ہم نے غریب نواز کا پٹا باندھ لیا. یہ پٹا ایسا نہیں ہوتا، جس نے پٹا باندھا ہوگا غریب نواز کا وہ نمازیں کبھی نہیں چھوڑے گا. یہ غریب نواز کی غلامی ہے. نمازیں چھوڑ کے دھاگے باندھنے سے کفاروں کی مشابہت کرنے کے بعد میں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو عاشق ہیں. اور پھر کوئی کہتا ہے یہ خواجہ کی دیوانیاں ایسی نہیں ہوتی ہے. اس کو دین، عین دین اس کو سمجھ رکھا ہے ہم نے، عین دین. غوث پاک، پھر کوئی کہتا ہے کہ یہ غوث پاک کے، بعض لوگ تو یہ کڑے پہنتے ہیں، کہتے ہیں غوث پاک کا کسی نے کان چھدوایا تھا، اس کو پوچھا کیوں چھدوایا؟ تو بولے وہ منت کی بیڑی ہے وہ کان میں چھدوانے کا.
جو حرام کام کر کے جو کام شریعت سے ٹکرائے اور وہ کرنے کے بعد میں آپ نے کہتے ہو کہ فلاں بزرگ کا ہے، تو یاد رکھنا وہ بزرگ اس سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. سمجھے؟ ڈھول پیٹ پیٹ کر ساری آبادی میں ہلہ مچاتے ہو. سمجھے؟ کوئی کام تو ہماری جماعت کا چندے کے سوا ہوتا نہیں ہے، چندے کے سوا ہوتا نہیں ہے. کیا معاملہ ہو گیا کہ تیجا ہو تو چندہ کرو، 10واں ہو تو چندہ کرو، 40واں ہو تو چندہ کرو. ساری چیزیں چندے پر منحصر کر دی. چندے کرو، اور کوئی عرس رکھانا ہے چندہ کرو. اب چندے کے نام پر جو کرنا ہے کرو. پھر وہ آبادی میں اس طرح سے جوش کہ قوالیاں ہو رہی ہے رات کے 3 بجے تک، 5 بجے تک. ارے کسی بزرگ کی ذات سے ثابت کر کے بتاؤ نا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ڈھول پٹوایا ہو، ڈھول پٹوایا ہو. اور ثابت کر ہی نہیں سکتے. ڈھول پٹوائے اور پھر کہتے ہو کہ یہ ہماری محبت ہے. صبح جانے کے بعد میں فجر کی نماز ختم، بے پردہ عورتوں کو دیکھتے ہو. جو حرام کام ہے اس کو کرنے کے بعد میں کوئی کہتا ہے کہ ہم مسلمان رہیں گے. اور یہ مسلمان ایسی قوم تو شریعت محمدی کی بات چل رہی تھی کہ حضور جس کو حلال قرار دے، حضور کا اختیار ہے. ایک وقت میں 4 عورت اپنی نکاح میں مرد رکھ سکتا ہے، لیکن حضرت علی کے لیے سیدہ خاتون جنت کی حیات میں حرام تھا دوسرا نکاح. یہ مصطفیٰ کا اختیار. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. شریعت محمدی میں اختیار صرف مصطفیٰ کا. جس چیز کو مصطفیٰ نے حرام قرار دیا دوسرا کوئی نہیں کائنات عالم میں جو اس چیز کو حلال قرار دے. اور جس چیز کو مصطفیٰ نے حلال قرار دیا کائنات عالم میں دوسرا کوئی نہیں جو اس چیز کو حرام قرار دے. یاد رکھنا، ان باتوں کو سمجھو. مسلمان ہو تو مسلمان جیسے بن کر رہو. یہ نہیں کہ جو چاہے دل میں آئے کرو، کسی نے کہہ دیا اس کے پیچھے چلو. دین حاصل کرو. دین